بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ پڑھانے کا طریقہ آپ کو بتلا رہے تھے، تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بتلائیں گے اگر بچے سے حروف مفردات میں سے کوئی حرف ادا نہیں ہو رہا، اس کو مشکل لگ رہی ہے اس کام کے اندر، تو آپ نے بچے کو کس طرح حروف مفردات ادا کروانے ہیں اور کس طرح ان کو صحیح مخارج کے ساتھ آپ نے مفردات ان کی زبان سے نکلوانے ہیں، تو آج کے سبق کے اندر بالکل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والے اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ آپ کے جتنی دوست احباب پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہاں، اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں مشکل حروف ادا کرنے کے بالکل آسان طریقے، یعنی بچے سے اگر حروف مفردات میں سے کوئی حرف ادا نہیں ہو رہا تو کس طریقے سے آپ نے اس سے ادا کروانا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے سوال جواب کی صورت میں لکھا ہے تاکہ آپ کو بھی سمجھنے کے اندر آسانی رہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بچے سے ہا ادا نہ ہو رہا تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بچے سے ہا ادا ہو جائے۔ دیکھیں، گلے کے درمیان بچے کی انگلی رکھوائیں، یہ جو نرگٹ ہے نا یہ والی، تو یہاں پر بچے کی انگلی رکھوائیں اور بچے کو کہیں اس انگلی کو تھوڑا سا دبا کر اس حرف کو ادا کرے تو انشاءاللہ آرام اور سکون سے بچے سے ادا ہو جائے گا۔ یوں ہا 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 ہا، اس طرح تھوڑا بچے کو کہیں معمولی سا انگلی سے دبائے گلے کو اور ادھر حرف بھی ادا کرے تو انشاءاللہ آرام سکون سے یہ حرف ادا ہو جائے گا۔ آگے ہے پھر بچے سے اگر عین ادا نہ ہو رہا ہو تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے آسانی سے بچے سے عین ادا ہو جائے۔ بالکل وہی طریقہ اپنائیں جو ہا کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا، یعنی اسی گلے کے درمیان انگلی رکھے بچہ اور معمولی سا دبا کر پھر عین 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 اس طرح کرے۔ تو آپ تجربہ کر لینا، انشاءاللہ جب آپ تجربہ کریں گے آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملے گی اور بالکل آسان سکون سے آپ بچے کو اس طرح یہ دو حروف ادا کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے ہے بچے سے اگر تو ادا نہ ہو رہا ہو، تو یہ جو موٹا ہے نا یہ ادا نہ ہو رہا ہو تو کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بچے سے تو ادا ہو جائے۔ جواب یہ ہے کہ بچے کو کہیں تا کو موٹا کریں تو ادا ہو جائے گا۔ باقی اب سوال یہ ہے کہ تا کو موٹا کیسے کرے گا بچہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور درمیان اوپر کے تالو کی طرف اٹھائیں تو یہ تا موٹا ہو کر تو بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی زبان کی جڑ اور درمیان اوپر کے تالو کی طرف جب اٹھے گا تو یہ تا موٹا پڑھا جائے گا، جب موٹا ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا، تو بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں زبان کی جڑ اور درمیان اوپر کے تالو کی طرف اٹھ رہی ہے تو تا جب موٹا ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا، تو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب آگے ہے اگر بچے سے صاد ادا نہ ہو رہا ہو تو کیا طریقہ اپنایا جائے کہ بچے سے صاد ادا ہو جائے۔ دیکھیں، بچے کو کہیں سین کو موٹا کریں، اس سے کیا ہو جائے گا، صاد ادا ہو جائے گا۔ باقی سین موٹا کیسے ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور درمیان تالو کی طرف اٹھائیں۔ زبان کی جڑ اور درمیان تالو کی طرف جب اٹھے گا سین موٹا ہوگا، جب سین موٹا ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا، صاد صاد صاد۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر بچے سے صاد ادا نہ ہو رہا ہو تو یہ طریقہ اپنائیں۔ اچھا جی، اور اسی طرح اگر بچے سے شین ادا نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بچوں کو کہیں زبان کی نوک نہ اوپر والے دانتوں سے لگنے دیں اور نہ نیچے والے دانتوں سے لگنے دیں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ منہ کے اندر دانتوں کے پیچھے بچے کی انگلی اس طرح رکھوائیں کہ زبان کی نوک نہ اوپر والا دانتوں سے لگے نہ نیچے والوں سے، اس سے شین ادا ہو جائے گا۔ یعنی زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر والے دانتوں سے بھی نہیں لگنی چاہیے اور نیچے والے دانتوں سے بھی نہیں لگنی چاہیے، اس سے شین ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے مشکل ہو رہی ہے بچے کو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ منہ کے اندر دانتوں کے پیچھے بچے کی انگلی رکھوائیں، اندر دانتوں کے پچھلی طرف بچے کی انگلی رکھوائیں اور پھر بچے کو کہیں کہ اب زبان کی جو نوک ہے اس کو نہ اوپر والے دانتوں سے لگنے دیں اور نہ ہی نیچے والے دانتوں سے لگنے دیں، تو اس سے کیا ہو جائے گا، شین ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان طریقہ تھا۔
اچھا جی، اب آگے ہے اگر بچے سے فا ادا نہ ہو رہا ہو تو پھر کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بچے سے فا ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں اوپر والے جو دانت ہیں نا یہ ہونٹوں کے درمیان پر لگوا دیں، فا 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 فا، ٹھیک ہے، اس سے فا ادا ہو جائے گا۔ بچے کو بتلا دیں اوپر والے سامنے والے جو دانت ہیں ان کا جو یہ جو نوک ہے یہ ہونٹوں کے درمیان لگوا دیں، فا فا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے کہ رال، سا اور ظا یہ تین حروف اگر ادا نہ ہو رہے ہوں تو پھر کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بچوں سے یہ ادا ہو جائے؟ اچھا، بچے کا منہ کھلوا کر زبان جو ہے اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگوا دیں، رال، سا، وا، اس طرح یہ تین حروف ادا ہو جائیں گے۔ تو امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، اچھا کمنٹ کر دیں اور ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیں، اور چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح آپ کے جتنی دوست آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑ دیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز مفردات حروف کے متعلق نئی چیز آپ کو بتلائیں گے، تو مفردات پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مرکبات شروع کریں گے، اسی طرح آگے چلتے جائیں گے، مکمل نورانی قاعدہ اس طرح انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔